کہہ رہا ہوں اٹھا لو، میرے نبی نے 27 جنگیں لڑی، ایک جنگ میں علی نہیں تھا، باقی 26 جنگوں میں نبی کے ساتھ علی تھا۔ اور پھر پڑھ لو کہ علی جنگ میں تھا کیسے۔ بدر کی پہلی تھی نا، بدر کی پہلی جنگ تھی، وہاں دیکھ لو، ادھر سے آقا نے 3 بھیجے، ادھر سے بھی 3 آئے کافر، ان سے پوچھنے لگے تساں کون ہو؟ مڑ جڑے مدینہ چھوڑ کے مکے آباد ہوئے سن انہاں چو ہو یا پہلے دی مدینے رہندے ہو؟ انہاں کیا سنتے مڑے تھے پہلے دے مدینے دے باسی ہاں۔ انہاں کہا نہیں تواڈے نال ساڈا جھگڑا نہیں، جھگڑا انہاں نال ہے جڑے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے نے، تساں واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس آئے نا، آقا سے آ کے کہنے لگے سونے آئے تے موڑ بڑی نخوت تکبر چین گالی نہیں کر دے۔ آقا نے فرمایا اچھا ابھی کرتے ہیں علاج۔ آقا نے نظر ماری، فرمایا قوم یا علی، قوم یا علی، قوم یا عبیدہ، قوم یا امیر حمزہ۔ تینوں کو بھیجا، علی پہنچے، علی نے پہنچتے ہی ایک جوان کو پکڑا اور یوں پکڑا، اتنا قابو کر کے پکڑا کہ رضوان جنت کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ذرا اپنی ڈیوٹی مڑ جنت دروازے تو چھوڑ تے آسمانہ تے جا کے نا علی ذرا داد دیا، اپریشیٹ کراؤ ذرا علی کو، اور سلام سلوٹ کراؤ ذرا علی کو، اور ذرا آنر عزت لے آؤ۔ کیوں؟ علی نے تو پہلا معرکہ یوں مار دیا ہے، اب میرا محبوب محمد خوش ہو گیا ہے، میرا محبوب محمد خوش ہو گیا ہے۔ تو مولا کائنات خیبر میں باہر آیا، کہتا ہے واپس چلے جاؤ۔ علی مرتضیٰ کہنے لگے ایسے نہیں جاتا، جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ کہنے لگا تیرا باپ ابو طالب نا، میں اس کے ساتھ میدانوں میں اترتا رہا ہوں، تو اس کا بچہ ہے، سوچ لے۔ علی مولا کہنے لگے اچھا تو پھر آجا چیک کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے وار کیا مولا علی پہ، جب وار کیا نا تو علی نے اپنی زرہ رکھ لی۔ کیا رکھ لی؟ زرہ۔ یہ پولیس والے سامنے یہاں جو وہ لو اصل لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں بلٹ پروف جیکٹ، وہ سامنے یہاں پہنتے ہیں نا، اسی طرح کی ایک جیکٹ سمجھ لو، وہ زرہ اس کو بولتے ہیں۔ میدان میں جو بھی شاہ سوار جاتا تھا نا، جب تلواروں سے نیزوں سے بھالوں سے لڑا جاتا تھا تو تب وہ زرہ پہ نہیں جاتی تھی، اور زرہ آگے بھی لوہا لگا ہوتا تھا، پیچھے بھی، آگے بھی لوہا اور پیچھے بھی لوہا۔ جب کوئی حملہ کرتا تھا نا تو آگے سے بھی بچت ہو جاتی تھی اور پیچھے سے بھی بندہ سنبھل جاتا تھا، محفوظ رہتا تھا۔ لیکن علی جب میدان میں جاتے نا تو انداز وکھرا ہی ہوتا تھا۔ کیسے؟ آگے تو لوہا لگا ہوتا تھا، پیچھے کپڑا لگا ہوتا تھا۔ پیچھے کیا لگا ہوتا تھا؟ کپڑا۔ کسی نے پوچھا علی یہ کیا؟ باقی تو جتنے شاہ سوار میدان میں آتے ہیں اگے بھی لوہا پیچھے بھی لوہا، تے تساں مڑ اگے تے لوہا تے پیچھے کپڑا۔ علی فرمایا پیچھے لوہا او لاوے، پیچھے لوہا وہ لگائے جس نے پیچھے سے وار کھانا ہو۔ ہم نہ پیچھے سے کبھی حملہ کرتے ہیں اور نہ پیچھے سے کبھی حملہ کرواتے ہیں۔ ہم جب میدان لگاتے ہیں تو سامنے دشمن رکھتے ہیں اور سامنے وار دیتے ہیں، پیچھے کا معاملہ کبھی نہیں ہوتا۔ علی پشت دینے والے کو نہیں کہتے، علی سینہ دینے والے کو کہتے ہیں۔ ہاں شیر خدا ویسے تو نہیں ہو گئے، شیر خدا ویسے تو نہیں ہو گئے۔ اس نے حملہ کیا، مرحب نے مولا علی کے یہاں وار کیا، آپ تھوڑے سے زخمی ہوئے لیکن بچت ہو گئی۔ علی مولا نے مڑ کے جب وار کیا نا، تلوار اس کی کھوپڑی سے لگی، چیر کے اس کے گھوڑے کو 2 ٹکڑے کر کے زمین میں اتر گئی۔ جب زمین میں اتری نا، میرے مصطفیٰ ایک نعرہ بلند ہوا، ہائے ہائے ہائے، نعرہ لگا علی کی جرت پہ۔ کس پہ لگا؟ علی کی دلیری پہ، طاقت پہ۔ جب لگا وہ ڈھیر ہو گیا، ڈھیر ہونے کے بعد علی مولا کہنے لگے مڑ ہور بھی ہے کوئی، ہور بھی ہے تو باہر کڈو۔
نہیں کوئی نہیں آیا. علی آگے بڑھے, آگے بڑھ کے خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ جس کو 300 بندے کھولتے تھے. کتنے بندے؟ 300. بولو 300. لیکن یار لوگوں نے کہا نہیں جی 300 نہیں کھولتے تھے, وہ تقریباً کچھ 40-50 کھولتے. میں نے کہا چلو 40-50 تھی, ٹھیک ہے. کتنے؟ 40. کیا کرتے تھے؟ ہاں 40-50. میں تو 300 والی روایت بھی رکھتا ہوں, لیکن نہیں جی 40 یا 50 کھولتے تھے. چلو یہ لے لیتے ہیں. 40-50 کیا کرتے تھے؟ 40-50 مڑ کھول دے سن تے چکن واسطے کتنے چاہیے دینے؟ 40-50 تو کھولتے تھے نا. اگر کہہ دیا جائے کہ اس کو اٹھانا ہے تو پھر ہاں پھر وہی 300 سن جڑے میں دسے نے. کتنے؟ لیکن 300 نہیں. علی آگے بڑھا, علی خود آگے بڑھا اور دایاں ہاتھ نہیں ڈالا. دائیں ہاتھ میں تو تلوار تھی نا, بائیں ہاتھ کو یوں ڈالا, خیبر کے دروازے کو جڑ سے اکھیڑ دیا اور اکھیڑ کے یوں فضا میں بلند کیا. بلند کر کے علی فرمانے لگے, لوگوں یہ طاقت علی کی اپنی نہیں, یہ طاقت مدینے کے تاجدار والی ہے. کوئی کہے کہ اتنا لمبا خطاب یہ علی کی شان پہ کر دیا. ہاں میں نے کیوں کیا؟ مجھے یہ سبق تاجدار صداقت نبیوں کے بعد امتوں میں پہلے نمبر کا انسان صدیق اکبر یہ انہوں نے پڑھایا. میرے نبی کے دوسرے خلیفہ مولا عمر نے پڑھایا, مولا عثمان نے پڑھایا, حضرت جناب ابی ہریرہ نے پڑھایا, حضرت سلمان فارسی نے پڑھایا. حضرت رسول کریم نے اعلان کیا کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں نا اس کا علی مولا ہے. جب آقا نے یہ اعلان کیا, اعلان ہوتے ہی معلوم ہے سب سے پہلے علی کو مبارکباد کس نے دی تھی؟ معلوم ہے؟ اب بھی بولو نا سبحان اللہ. شان علی کی بات پہ ایسے دھیمے تھکتا تو نہیں ہے بندہ نا یار. معلوم ہے سب سے پہلے مبارکباد کس نے دی تھی؟ جب سرکار نے ادھر فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, ادھر حضرت صدیق اکبر بھی حضرت فاروق اعظم بھی دونوں آئے, علی کا ماتھا چوما, چوم کے کہنے لگے ہنیئن 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 لکا ابن ابی طالب. ابو طالب دے پترا تو دا مبارک ہوئے, مبارک ہو. کیا؟ انت مولا یا و مولا کل مومن, آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے, آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے, ہر مومن کا مولا ہے. اور سن لو جو علی کو مولا نہ مانے اس کا کوئی مولا نہیں, اس کا کوئی مولا نہیں. جو علی کو مولا نہ مانے اس کا کوئی مولا نہیں. جو کسی مولا کو ماننا چاہتا ہے وہ پہلے علی کو مولا مان لے, پہلے کس کو مولا مان لے؟ علی کو مان لے, پھر نبی کو مان لے گا. نبی کو مان لیا تو رب کو مان لے گا. تو یہ سبق ہمیں سرکار کے صحابہ نے پڑھایا. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے غلاموں نے, صدیق اکبر نے, عمر فاروق نے, عثمان ذوالنورین نے, حضرت جناب ابو ہریرہ نے, حضرت جناب ابو ہریرہ نے پڑھایا. لوگوں کیا خبر
زمانے کو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی کیا شان ہے۔ ایک سادہ بات ہے، میں وہ کرتا ہوں اور اختتام کی طرف آتا ہوں، وہ یہ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے علاوہ دیوبندی حضرات کے مولوی زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے امیر، ان کی کتاب تبلیغی نصاب، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، کیا نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جہاں آج محو استراحت ہیں، جہاں آرام فرما رہے ہیں، جس جگہ سرکار لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو مٹی نبی پاک علیہ السلام کے بدن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا مقام اللہ کے دربار میں کعبے سے اونچا ہے، کعبے سے، کرسی سے اونچا ہے، عرش سے بھی اس مٹی کا مقام زیادہ ہے۔ صرف مٹی سرکار کے بدن سے کیا ہوئی؟ بولو یار، ہونتے بول جاؤ ہیں زبانہ جنا اللہ مڑ دیتی ہیں، وہ بولو جڑے بچارے جمندرو طور تے مجبور نے تے انہاں تنگ نہیں کر دے ہیں، انہاں تنگ بھی نہ کرے ہو۔ صرف مٹی سرکار کے بدن سے کیا ہوئی؟ اب توجہ کرنا، صرف بدن سے مس ہوئی۔ دنیا کا ہر عالم کہتا ہے، جو عالم ہے صحیح مان، وہ کہتا ہے اس کا مقام کعبے سے زیادہ، کرسی سے زیادہ، عرش سے زیادہ۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، مٹی میں سرکار کا خون ہے، جان ہے، صرف سرکار کے بدن سے کیا ہوئی؟ مس ہوئی، عرش سے اونچی ہو گئی۔ کیا شان ہے اس بطول کی جسے میرا نبی کہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کیا ہے؟ میرے جگر کا ٹکڑا۔ صحیح بخاری، کیا؟ صحیح بخاری۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خون کہاں بنتا ہے؟ بولو، خون کیا چیز بناتی ہے جسم میں؟ بولو، جگر بناتا ہے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کے خون کا قطرہ ایک طرف ہو، ساری دنیا ایک طرف ہو، بتاؤ عزت اس خون کے ایک قطرے کی زیادہ ہے یا کائنات کی؟ بول، اونچا بول، کیا؟ سرکار کے خون کے ایک قطرے کی عزت زیادہ ہوگی نا؟ جس کا ایمان ہے وہ بولے زیادہ ہوگی نا؟ زیادہ ہوگی۔ تو خون بنتا کہاں ہے؟ بول، فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک اور بات سن لو، آپ نے ایک پروڈکٹ خریدی، ایک چیز آپ نے خریدی، وہ شے آپ ایک کپ لے کے آئی، یہ کپ آپ نے کہا بھائی یہ کپ، اس کا مقابلہ کسی کے پاس اس طرح کا کپ ہے؟ اگر نہیں ملتا تو جب اس کپ جیسا کپ نہیں ہے تو جس کارخانے میں وہ کپ بنا ہے اس کارخانے جیسا کوئی کارخانہ ہوگا؟ بول نا یار۔ تو سر جگر میں خون تیار ہوتا ہے، خون کا ایک قطرہ لے لو، اس کے مقابلے میں پوری کائنات آ نہیں۔ تو جہاں خون بنتا ہے اسے جگر کہتے ہیں، اور جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اب آ جاؤ ایک بات دوسری، میں کلیکٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد کلوز کرتا ہوں۔ دوسری بات، علی تیرا خون میرا خون، تیرا بدن میرا بدن، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت۔ تیسرا آ جائیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن مجتبی آپ سے فرمانے لگے، حسن تو میرا بیٹا ہے۔ بلکہ حسن و حسین دونوں کے حوالے سے مصطفیٰ کا معروف فرمان ملتا ہے، فرمایا کہ یہ دونوں مجھ سے ہیں، یہ دونوں میں ان سے ہوں۔ بلکہ ایک حدیث حضرت رسول کریم علیہ السلام کے غلام بیان کرتے، نبی پاک علیہ السلام مسجد سے نکلے نا نماز پڑھا کے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے باہر بچوں کو کھیلتے دیکھا، سرکار بچوں میں دیکھا کہ حسین بھی ہیں، بچوں میں حسین بھی ہیں۔ آقا حسین کی طرف بڑے نہ پکڑنے کے لیے تو حسین دوڑ کے دائیں ہو گئے، دائیں ہوئے نا، آقا دائیں گئے، حسین بائیں ہو گئے۔ آئے ہائے یار، ذرا
چشمان تصور میں وہ منظر تو لاؤ. ذرا فوٹو تے لاؤ نا یار اکھاں چ. ہے نبیوں کا امام وہ جس کے جوڑوں کو عرش بھی چومتا ہے. آقا حسین کو پکڑنے لگے, حسین دائیں ہو گئے, دائیں گئے بائیں ہو گئے. آقا نے فرمایا پترا حسین ذرا رکتے صحیح. ہائے حسین بچیا ذرا ٹھہرتے صحیح. اونچا بول سبحان اللہ. جب نہیں رکے نا آقا نے فرمایا حسین ذرا رکتے صحیح, میں تجھ سے پیار کرنا چاہتا ہوں. آقا آگے بڑھے, حسین قریب آئے. حضرت ابو ہریرہ سے بھی, حضرت ابو دردہ سے بھی, حضرت ابی بن کعب سے بھی آقا نے حسین کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑا. حسین میرے آقا کے پاؤں پہ چڑھ گئے, پاؤں پہ پاؤں رکھے حسین نے. حسین اوپر کو چڑھتا آیا, اے ہائے ہائے اوپر کو چڑھتا آیا. حسین کے قدم سینہ مصطفیٰ پہ آئے, سینہ مصطفیٰ پہ آئے. پھر سرکار نے سے حسین کو کندھوں پہ اٹھایا. اٹھانے کے بعد مصطفیٰ نے گود میں لیا, اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالی, حسین کے منہ میں ڈالی اور ڈال کے فرمایا بیٹا مجھے پتا ہے کربلا کی تکبیر صحرا میں اور زمین پہ تجھے پیاسا ذبح کیا جائے گا. آج میری زبان چوس لے, آج پیاس بجھا لے, کل تجھے پیاس محسوس نہ ہو گئی. آج پیاس بجھا لے, کل پیاس محسوس نہ ہو. حسین علی وقار نے مصطفیٰ کریم کی زبان چوسی. جب چوسی اتنی چوسی کہ مست ہو گئے اور بیٹھے ہیں سرکار کے یہاں. نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی میں خلال کر رہے ہیں. داڑھی میں کیا کر رہے ہیں؟ خلال کر رہے ہیں. ارے حسین کے ذہن میں آتا ہوگا کھیلوں, تو میرے نبی نے فرمایا حسین لوگوں دے پتر مڑ گلیاں کھیڑ دینے, گراؤنڈ کھیڑ دینے, آ بچیا تو میری داڑھی نال کھیڑ, میری داڑھی سے کھیل. حسین سرکار کی داڑھی کے ساتھ لگا ہوا ہے, داڑھی کو چوم رہا ہے, داڑھی کو چھو رہا ہے, داڑھی سے ہاتھ لگا رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم اٹھا کے لاتے ہیں, لا کے گود میں یوں بٹھایا. اندر آ گئے اپنے گھر میں, گود میں بٹھایا اور دروازے سے اندر آنے لگے نا. آقا نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ دروازے میں بیٹھ جاؤ, کسی کو اندر نہیں آنے دینا, کسی کو اندر نہیں آنے دینا. حضرت ام سلمہ باہر بیٹھ گئیں, نبی پاک علیہ السلام اندر آ کے بیٹھے. سرکار حسین سے محبت فرما رہے تھے نا, اتنے میں جبریل امین آ گئے. جب جبریل امین آئے نا تو آپ کو معلوم ہے عرشوں پار کا پیغام لے کے آتے تھے, عرشوں پار کا پیغام لے کے آتے تھے. لے کے پہنچے, جب آتے تھے میرے آقا فوراً متوجہ ہو جاتے تھے, حدیث و فرمان خداوندی وصول فرماتے تھے. جبریل آئے نا بیٹھ گئے, میرے آقا نے توجہ نہ فرمائی. آئے ہے پیار سے بولنا, میرے آقا نے توجہ نہ فرمائی. جبریل تھوڑی دیر بیٹھے, عرض کرنے لگے سونے ہاں مڑ ماں بھی تکو نا, ماں بھی تکو نا. آقا نے فرمایا ذرا پیار کر لوں اس سے, ذرا پیار کر لوں اس سے. اے کتنا پیارا ہے, اتنا پیارا کہ یار اللہ کی وحی لے کے حضرت جبریل امین حاضر ہیں. سرکار ادھر متوجہ حسین کی طرف, یہی حسین اور حسن ہیں. ایک بار آقا مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں, ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. آج خطیب خطبہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ جمعے کا, عید کا, بولو کس طرح دیتا ہے؟ کتنے بولو, کتنے خطبے دیتا ہے؟ اور 2 خطبوں کے علاوہ اور کیا کرتا ہے؟ درمیان میں ایک خطبہ دے کے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ خطیب سے پوچھا کرو یہ درمیان میں بیٹھتے کیوں؟ جڑے 11 گز ترے والے نے انہوں کو پوچھا کرو خدا دیو بندے ہو, یہ خطیب بیٹھتا کیوں؟
मौलवी साहब मुड़ मेंबर ते चढ़ो ना, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के ते मुड़ है के साच ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, एक पढ़ेंगे फिर बैठेंगे, फिर उसके बाद दूसरा खुतबा देंगे। अल्लामा साहब, मौलवी साहब ये दरम्यान में बैठते क्यों हैं? ये हर मौलवी नहीं बताएगा, वही बताएगा जिसने अली के दर के टुकड़े खाए होंगे। वो बताएगा जिसने अली मौला के दर की नौकरी की होगी। मुस्तफ़ा करीम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पे हैं, खुतबा हो रहा है, सहाबा सुन रहे हैं, सैयदा ज़हरा पाक का दरवाजा खुला। किसका दरवाजा खुला? ज़हरा पाक का दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुला, अंदर से दो नन्हे फूल बाहर आए। तवज्जो है या खत्म कर दूं? खत्म कर दूं या सुनने की है तबीयत? ज़हरा पाक का दरवाजा खुला, अंदर से दो फूल बाहर आए। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। बाहर जब आए ना तो आगे बढ़े सरकार की तरफ, मस्जिद की तरफ आए तो थे छोटे छोटे, चलते हुए कभी गिर जाते कभी उठते। बच्चा है ना, छोटा बच्चा जो नया नया चलने का तरीका सीखता है तो कभी उठता है कभी गिरता है या नहीं? तो हुसैन हसन चलते ना, कभी उठते कभी फिर जमीन पे चले जाते। मैं गिरना तो नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूं कि कभी सिर्फ कदम जमीन चूमती थी, कभी हुसैन पूरा वजूद नीचे लगाते थे, सारे बदन को चूमती थी। हुसैन हसन आ रहे हैं, मेरे आका ने जब देखा ना, हाय मेरे सोने आ रहे हैं और आने में जरा इनको दिक्कत हो रही है, आका ने खुतबा वहीं छोड़ा। आए हाय हाय, खुतबा वहीं छोड़ा, छोड़ के फरमाया सहाबा तुम रुको मैं आता हूं। सरकार गए, हसन को उठाया, हुसैन को उठाया, दोनों को लाया, एक को इधर बिठाया, एक को इधर बिठाया, बिठा के दोनों को प्यार फरमाया, एक को चूमा फिर दूसरे को चूमा। वो मुझसे पहले ताहिर अयूब साहब कह रहे थे, मैं बात रिपीट कर देता हूं, जमाने वालों हम इज्जत उनकी भी करते हैं, खुदा की कसम बड़ा एहतराम उनकी, गर्दे राह पे हमारी जाने कुर्बान, जिनके कंधों पे मेरा नबी बैठा। और सोचो कुछ वो थे जिनके कंधों पे नबी बैठा, कुछ वो थे जो नबी के कंधों पे बैठे, कुछ वो थे जो नबी के कंधों पे बैठे। यूं ला के बिठाया, बिठाने के बाद प्यार किया, प्यार करने के बाद आका ने दोनों को यहां बिठाया और बिठाने के बाद मेरे आका खड़े हो गए, खुतबा आगे दिया। आका ने जब ये किया ना, खुतबा रोका, बैठे, फिर खड़े हो गए, फरमाया सहाबा मैंने आज हसनैन के लिए खुतबा रोका, नीचे उतरा, खुतबा रोका, नीचे उतरा, हसनैन को लाया, मैं बैठा, दरमियान में रुका, मैं खुतबे के दौरान बैठा और फिर उठा, अगला खुतबा दिया, कयामत तक हर खतीब में लाजिम कर दूंगा, जब खुतबा दे, एक खुतबा दे बैठ के, एक खुतबा दे खड़ा होके, फिर बैठ जाए, फिर खड़ा होके दूसरा खुतबा दे, ताकि सुनने वालों को कयामत तक, जब खतीब एक खुतबा खड़ा होके दे, फिर बैठे, फिर दूसरे के लिए खड़ा हो, दरमियान में जब देखे ना, सामने बैठे हुए अपने खतीब को देखें, उन्हें मैं भी याद आ जाऊं, मेरे हसनैन भी याद आ जाए, मैं भी याद आ जाऊं और मेरे हसनैन भी याद आ जाएं कि कभी इनके लिए खुतबा छोड़ा था, ये खुतबे में आए, खुतबा छोड़ दिया, नमाज हो रही है, आए कंधों पे चढ़े, नमाज लंबी कर दी। आका ये क्या हो रहा है? कभी नमाज लंबी करते हैं, इबादत खुदा, कभी आका खुतबा छोड़ते हैं, वो भी इबादत खुदा, कभी आका वही वसूल करने में थोड़ा ताखीर फरमाते हैं, वो भी इबादत खुदा। आका ये क्या है? फरमाया मैं जमाने को बताना चाहता हूँ, हसनैन की बड़ी इज्जत है, हसनैन का बड़ा मकाम है,
حسین حسنین کا بڑا وقار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر حدیث ہے، مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، الریاض النادرہ میں حدیث ہے، ینابی المبدہ میں حدیث ہے، اس کے علاوہ درجنوں کتب کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک جنازہ تھا، امام حسین علیہ السلام آئے، امامت کروائی، امامت کے بعد حسین جب جانے لگے نا، اپنی سواری پہ چڑھے، گھوڑے پہ بیٹھے، چلنے لگے، حضرت ابو ہریرہ نے سواری کی لگام پکڑی، امام حسین کی سواری کو روک لیا، اور روک کے، میں مولویوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے علماء مل جائیں، خدا کی قسم نبی کے کسی صحابی کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم سرکار کے 1 2 3 4 نہیں، 1,24,000 صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ کتنے؟ تمام صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، جب امام حسین چلنے لگے، سواری روکی، حضرت ابو ہریرہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ دستار جو ہے نا، پگڑی دستار، اس کا شملہ، یہ شملہ، اس کے ساتھ امام حسین کے پاؤں کو صاف کرنے لگے، امام حسین کے پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ جب پاؤں صاف کیے نا حسین کے، تو امام حسین کہنے لگے، یا ہم، اے چچا، چھوڑ دو، تم تو میرے بابا علی کے ساتھی ہو، میرے نانا کے صحابی ہو، ایسا نہ کرو بزرگو، آپ میرے پاؤں کو کیوں صاف کر رہے ہیں یہ دستار سے؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، حسین تجھے زمانہ نہیں جانتا تو کون ہے، تجھے زمانہ نہیں جانتا تو کون ہے، اگر زمانہ جانتا ہوتا نا تجھے تو تو زمین پہ نہ چلتا، لوگ کندھے بچھایا کرتے تو کندھوں پہ چلا کرتا، لوگ کندھے بچھایا کرتے تو لوگوں کے کندھوں پہ چلا کرتا۔ خدا کے بندو، آج کچھ باغی قسم کے اور بیس بورن قسم کے لوگ اور بدسرشت قسم کے لوگ، بد فطرت قسم کے لوگ، گندی نیچر کے مالک، وہ کہتے ہیں کربلا میں جو ہوا، ادھر بھی شہزادہ تھا ادھر بھی شہزادہ تھا، ادھر بھی شہزادہ ادھر بھی شہزادہ۔ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جس نے جو کہنا ہے وہ کہتا پھرے۔ سن لو، کائنات میں شہزادہ یا حسن ہے یا حسین ہے، کائنات میں شہزادہ یا حسن ہے یا حسین ہے۔ شہزادہ بنانا چاہتے ہو تو پہلے ذرا لاؤ نا علی جیسا بابا، شہزادہ بنانا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر، ایک مرتبہ حضرت عمر نے جنگ کا سامان مال غنیمت تقسیم کیا، اپنے بیٹے کو 500 دیا، امام حسن کو 1000 دیا، اپنے بیٹے کو 500 دیا، امام حسین کو 1000 دیا۔ عبداللہ بن عمر احتجاج کرنے لگے، بابا یہ کیا ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میں میدانوں میں لڑتا رہا، مجھے 500 دے رہے، انہیں 1000۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، پترا انہاں نال مقابلہ پھر کری، پہلے انہاں دے بابے جیا بابا علی تے کہن گیا، ان سے مقابلہ کرنا ہے نا تو پہلے فاطمہ زہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فائزہ راضیہ مخدومہ کونین، فاطمہ زہرا جیسی ماں تو لے کے آ، ان سے مقابلہ کرنا ہے نا، پہلے ذرا ان کے نانا جیسا نانا تو دکھا، ہے کوئی ان کے نانا جیسا نانا؟ آئے ہائے ہائے، نانا لے آنا۔ اچھا ان سے مقابلہ کرنا ہے، میں حدیث سنا رہا ہوں، عبارت میں یہ کتاب سامنے پڑھی ہے، یہ میں نشان، یہ جس کو چاہیے ابھی لے لے، عربی کتاب ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ میں حوالے تو ویسے نوٹس بہت سارے لگے، میں جن کو بیان کرنا تھا یہاں پر ریڈ پین سے دیکھ رہے میں نے نشان زد کیا ہوئے، یہ میں نے یہ ٹوٹل، اب میں کھول کے ایک ایک کر کے کروں دیر لگ جائے گی، میں جلدی سے بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر کہنے لگے ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان کے نانا جیسا نانا لاؤ، ان سے مقابلہ کرنا ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، ان جیسی نانی لاؤ، ان سے مقابلہ کرنا ہے نا تو ان کے ماموں
قاسم عبداللہ ابراہیم جیسے معمول آؤ ہے، ان سے مقابلہ کرنا ہے نا، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں لاؤ جی نہیں ہیں نا پترا نہیں ہیں تو پھر چپ کر جا خاموش. کیوں؟ فرمایا یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے محمد عربی کے کندھوں پہ سواری کی ہے، جنہوں نے محمد عربی کے کندھوں پہ سواری کی ہے. حضرت عمر ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، میں نے اپنے جمعے کے خطبے میں سنایا تھا، ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، امام حسین کھڑے ہوئے، اور جو دوست ہیں ان کو معلوم ہے، امام حسین نے کھڑے ہو کے کہا عمر میرے بابا کے ممبر سے نیچے آ جاؤ. ہے کسی کی جرأت عمر کے سامنے بولنے کی؟ وہ عمر جو اینٹ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہوا ہو، غیر مسلم کنٹری کا ایک بہت بڑا باشندہ، ان کا ایمبیسیڈر، ان کا سفیر آئے، عمر کی آنکھیں بند ہیں، اس نے سوچا پتھر پہ لیٹا ہوا یہیں حملہ کر کے اس کو ختم کر دوں. ابھی سوچا ہی عمر نے آنکھ کھولی، جب دیکھا نا آنکھ بھر کے وہ کانپنے لگا. عمر سے کہنے لگا ویسے بتاؤ یہاں کوئی نوکر چاکر نہیں دیکھ رہا، زرق برق لباس نہیں دیکھ رہا، شاہانہ دربار نہیں دیکھ رہا، یہ تمہارا روب اس کا کیا راز ہے؟ عمر نے کہا ہم سے تو 5 اونٹ قابو میں نہیں ہوتے تھے، بابا خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے، کہا چرا کے لیا، میں ایک کو پکڑتا دوسرا بھاگ جاتا، وہ پکڑتا دوسرا نکل جاتا، وہ پکڑتا دوسرا نکل جاتا. یہ غلامی کا صدقہ ہے محمد عربی کی، جس سے 5 اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے، آج وہ 40 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کر رہا ہے. یہ عمر کا روب تھا. امام حسین کھڑے ہوئے کہا میرے بابا کے ممبر سے نیچے آ جاؤ. جب یہ بولا مولا علی بھی بیٹھے تھے، مولا علی نے کہا حسین بیٹا یہ خلیفہ رسول ہیں، انہیں مت روکو چھوڑ دو. جب یہ بولا نا حضرت عمر کہنے لگے علی اسے مت روکو، اسے بولنے دو، اسے بولنے دو. عمر ممبر سے نیچے اتر کے آئے، امام حسین کو چوما، ماتھا چوم کے کہنے لگے حسین میں مانتا ہوں یہ ممبر نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، نہ میرا ہے اور نہ میرے، یہ ممبر تمہارا ہے اور تمہارے نانا کا ہے، تمہارا ہے اور تمہارے نانا کا ہے. ہم نہ آتے تمہارے نانا کی غلامی میں. آئے اونچا بولنا سبحان اللہ. ہم نہ آتے تمہارے نانا کی غلامی میں، ہم تم رسول اللہ کے گھر والوں سے نہ پیار کرتے، ہم نہ محمد سے، علی سے، حسن سے، حسین سے. میں ایک بات عرض کر دوں شہر میں اور اس کے ساتھ ہی ختم کر دوں. نام علی پہ، نام حسن پہ، نام حسین پہ، نام زہرا پہ، نام آل محمد پہ، نام اہل بیت پہ جوم پڑھتا ہوں، پاک ہے لہو میرا اظہار ہونا چاہیے. جس کا ہے وہ بول دے سبحان اللہ. نام علی پہ جوم پڑھتا ہوں، پاک ہے لہو میرا، پاک ہے لہو میرا اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو دولت حب علی نہیں ملتی، ہر کسی کو دولت حب علی نہیں ملتی. پہلے بول دوں یا چھوڑ دوں؟ ہے کیپیسٹی برداشت کر لیں گے؟ نام علی پہ جوم پڑھتا ہوں، پاک ہے لہو میرا. میں مدرسے میں آ کے یہ سب کچھ نہیں پڑھا، میں نے اپنے خدا کی قسم ماں کے دودھ میں نبی اور نبی کی آل کا پیار پایا ہے. میں نے اپنے گھر سے سیکھا ہے، میں نے دہلیز اپنے گھر کی چوکھٹ سے سیکھا ہے کہ ادب کرنا ہے ان کا، احترام کرنا ہے ان کا، پیار کرنا ہے ان سے. ان نام علی، نام حسن و حسین اور نام پنجتن پہ جھوم پڑتا ہوں، پاک ہے لہو میرا اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو دولت حب علی پہلے بول دوں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے، پہلے ماں کو صاحب